السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ایک سوال میرے پاس آیا ہے جس میں سوال پوچھنے والے بھائی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ان کی جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ انہیں خواتین کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد یہ عمومی مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ سب جگہ ہی یہ عادت ہو گئی ہے انہیں کہ خواتین کو وہ دیکھیں۔ تو اس مسئلے کا وہ حل جاننا چاہ رہے ہیں۔ اس میں جو اصولی بات مجھے آپ کی خدمت میں رکھنی ہے کہ دیکھیے، خواتین کو دیکھنا اپنی ذات میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ ان کے خد و خال کا جائزہ لینا، ان کے قابل شرم اعضاء ہیں ان کا جائزہ لینا، اصل میں یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ دیکھتے تو ہم اپنی محرم خواتین کو بھی ہیں، دیکھنا قرآن مجید نے اس کو ناجائز نہیں ٹھہرایا۔ قرآن مجید نے جب اس حکم کو بیان کیا ہے تو وہاں پر الفاظ یہ ہیں یغض من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یعنی وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتے ہیں، یہ نہیں کہا بلکہ نگاہوں میں سے کچھ کو جھکا کے رکھتے ہیں۔ تو اس سے مراد قرآن مجید کی یہی ہے کہ جب آپ دیکھیں تو مطلقاً دیکھنے کی پابندی نہیں ہے، بلکہ جب آپ دیکھیں تو آپ نشیب و فرائض کا جائزہ نہ لے رہے ہوں۔ تو اگر کسی شخص کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ مثال کے طور پر وہ کسی دکان میں کام کر رہا ہے، سیل مین ہے، یا اور کوئی کام کی نوعیت ایسی ہے جہاں خواتین سے واسطہ پیش آتا ہے اور انہیں دیکھنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، تو انسان زاویہ نظر ٹھیک رکھے ہوئی بات کر سکتا ہے، معاملہ کر سکتا ہے۔ جس چیز کی ممانعت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ ایک باریک فرق ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ٹی وی ہے یا دیگر مقامات ہیں، تو وہاں پر بھی اصول تو یہی ہے، اور اگر آپ کو یہ اصول نہیں معلوم تو آپ غیر ضروری طور پر احساس گناہ کا شکار ہوں گے۔ تو غیر ضروری طور پر احساس گناہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب گناہ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے دل میں آتا ہے، اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اب معاملات ٹھیک نہیں رہے ہیں۔ تو جب یہ کیفیت ہو تو پھر وہاں پر اپنی نگاہوں کو بالجبر ہٹا لینا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان عادت ڈالے، انسان اس چیز میں اپنے آپ کو مجبور کرے، اور کوشش کے بعد یہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو نہ ہو سکے، انسان کو ہمت کرنی چاہیے۔ مزید یہ کہ فرض کیجئے کہ اگر نظر پڑ جائے تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب میں اس نظر کو ہٹاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ خصوصی عنایت کا معاملہ ہوگا۔ ایک روایت ہے، گرچہ وہ سند کے اعتبار سے تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو بات اس پر بیان کی گئی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جس شخص نے خدا کے خوف سے اپنی نظر کو قابو میں رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسی عبادت کی حلاوت سے نوازیں گے جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو جو آدمی ایک دفعہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر غیر معمولی کرم کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گرچہ ایک مجاہدے کا کام ہے کہ خواتین کی مشاہدے سے اپنے آپ کو روکنا، ان کی نشیب و فراز کا جائزہ لینے سے اپنے آپ کو روکنا، لیکن اگر ہم یہ کام کر لیں تو اس کی لذت بے پناہ ہے، سکون اس میں بے پناہ ہے۔ اور اس کے برعکس معاملہ کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ یہ خارش کا مرض ہوتا ہے، اور خارش کے مرض کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ سہلائیں گے خارش کو تو وقتی طور پہ کچھ آرام آئے گا، اس کے بعد اور زیادہ تکلیف ہوگی اور آپ کو اور شدت سے کھجانا پڑے گا۔ تو وہ سہلانے اور کھجانے کا عمل کسی سکون کا باعث بننے کے بجائے اذیت سے زیادہ سے زیادہ اذیت کا باعث بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اس زاویے سے جب آپ چیزوں کو دیکھیں گے تو ایک دفعہ ہمت کرنا آپ کو بہت آسان لگے گا۔ تو یہ اس معاملے میں کچھ اصولی باتیں ہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے مسائل کا شکار ہو تو عام لوگوں کی اب میں بات کر رہا ہوں، تو انہیں پھر ایسی ساری جگہوں سے ہٹ جانا چاہیے جس عرصے میں وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے عمل سے گزر رہے ہوں۔ تو ٹی وی مثال کے طور پر اگر آپ محسوس کرتے ہیں یہ مسئلے کا سبب بن رہا ہے تو تھوڑے عرصے کے لیے آپ ٹی وی یا اس خاص پروگرام سے دور ہو جائیں۔ فلمیں یہ مسئلہ پیدا کر رہی ہیں تو ان سے دور ہو جائے۔ بازار
اگر یہ مسئلہ پیدا کر رہے ہیں تو آپ اہتمام سے اپنی نگاہوں کو جھکائیں. لیکن چونکہ بعض اوقات کسی شخص کی جاب ہی اس نوعیت کی ہے کہ اسے دیکھنا ہے، تو وہاں میں توجہ دلا رہا ہوں کہ وہاں پھر یہ سارے اہتمام آپ کو کرنے پڑیں گے. باقی جگہوں پہ آپ کو پھر بالاہتمام اپنے آپ کو روکنا پڑے گا. بھائی نے ایک بات اور یہ پوچھی تھی سوال میں کہ توبہ میں کرتا ہوں بار بار ٹوٹ جاتی ہے. تو اس کا جواب یہ کہ اس کی پرواہ نہ کریں. 1000 دفعہ توبہ ٹوٹے، آپ 1000 دفعہ خلوص نیت کے ساتھ توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں. اور جو چیز میں نے بیان کی یعنی قوت ارادی کو استعمال کر کے بالجبر اپنے آپ کو روکیں، انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے فضل سے نوازے.